اور ایک اور ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں فرمایا کہ جب قوم کے اندر 3 چیزیں ہو جائیں، جب کسی قوم میں 3 عادتیں، 3 خصلتیں، 3 برائیاں پیدا ہو جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم پھر زمین کے اوپر بسنے کے لائق نہیں رہتی، اس قوم کو زمین کے اندر غرق ہو جانا چاہیے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ جب قوم کے امیر لوگ، غنی لوگ، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سرمایہ دیا ہے، رب العالمین نے جو ان کو پیسہ اور دولت دی ہے، اس میں کسی غریب کا وہ حصہ ہی نہ رکھیں۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں فالتو لاکھوں روپیہ لگ جائے گا، لیکن کسی بیوہ کے گھر 1 سیر آٹا دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے کبھی میرے ہاتھ کی ہتھیلی نہ گھس جائے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا لاڈ اجڑ گیا، اس کا مان اجڑ گیا، اس کا ابا رخصت ہو گیا، اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا؟ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب یتیم کے سر پہ آدمی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اتنی نیکیاں ہاتھ پھیرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں دستور نہیں، غریب کو مارو اور نیچا کرو اسے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، بڑے خوشی سے چھلانگے لگا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ دیوار کے ساتھ بالکل مونچھا غمزدہ پریشان کھڑا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے پہ پڑ گئی، آپ نے قریب تشریف لا کر اس سے پوچھا او بچے سارے بچے کھیل رہے ہیں تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہنے لگا میرا کھلانے والا دنیا سے چلا گیا، کیسے کھیلوں، ابا نہیں، اماں نہیں، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، لوگوں کے دروازوں پہ چوکھٹوں پہ دھکے کھاتا ہوں۔ آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اس یتیم کی انگلی پکڑی اور اپنی ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے، فرمایا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ والی آج اللہ پاک نے تجھے بڑی غنیمت بخشی ہے، بڑی دولت دی ہے، عید کا دن ہے، میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا، بچے سارے خوشیاں منا رہے تھے، یہ بچہ دیکھا میں نے بڑا غمزدہ کھڑا تھا، بڑا پریشان کھڑا تھا، اب میں نے اس سے پوچھا آج عید کا دن ہے تو خوشی کیوں نہیں مناتا؟ بچہ نے جواب دیا میری خوشی منانے والے دونوں ہی چلے گئے۔ آج اللہ نے یہ موقع بخشا ہے، اسے نہلا دھلا، اس کو نئے کپڑے پہنا، معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرانا، یہ عائشہ صدیقہ تیری اماں ہے، میں محمد الرسول اللہ آج سے تیرا ابا بن گیا ہوں۔ نہلایا دھلایا، کھلایا پلایا، ہنسایا، اسے بلایا ساتھ لے کر، جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کے پاس سے پھر گزرے جو پہلے کھیل رہے تھے، اس زمانے کے تو بچے بھی سمجھدار تھے، آج تو چٹی داڑھی والوں کو سمجھ نہیں ہے، قبر بالکل کنارے، قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں۔
کسی کو حسد نے مارا، کسی کو تکبر نے مارا، کسی کو دولت کی بیماری نے مارا، کسی کو مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان خنجر در بغل۔ کوئی آدمی اپنے بارے میں اطمینان نہ کرے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا، نہ جانے آخری وقت میں کیا بن جائے گی۔ ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا، آخری وقت ہے، خاندان اس اللہ والے کا چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والے کی چاروں طرف حلقہ بیٹھا ہوا، آخری وقت ہے۔ عربی زبان میں جس کا ترجمہ یہ ہے، اس کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت جی دنیا درود شریف پڑھتی ہے، مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ آپ ابھی نہیں ابھی نہیں کیا فرما رہے تھے؟ تو یوں فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے، شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور کہتا تھا میں نے دنیا کو پھنسایا، دنیا کو ورغلایا، دنیا کو بہکایا، تو میرے پھندے سے پھنس گیا، تیرے علم نے، تیری نیکی نے بچا لیا۔ تو میں کہتا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہی ہے، نہ جانے کیا بنے گی، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے کیا معلوم کیا بن جائے گا، کس حال میں دم نکلے گا، رات کو کیا ہو جائے گا، دن کو کیا بن جائے گا۔ فرمایا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل۔ آیا دشمن کا وار، 4 نمازیں پڑھی باقی ساری دنیا کافر نظر آنے لگ جاتی ہے، میں نمازی ہوں یہ سارے بے ایمان پھرتے ہیں۔ شیطان پیدا کرتا ہے یہ چیزیں۔ اگر اللہ نام پہ تھوڑی سی کبھی خیرات کر دی تو بہانے لوگوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے، اجی آج کل تو ہمارے کاروبار نہیں، ورنہ انشاءاللہ فلاں مسجد جو ہے نا یہ ہم نے بنائی تھی، بہانے بتانا۔ اسی لیے مجذوب کہتا ہے گھبرایا نہ کر اور اپنے آپ کو اطمینان نہ دلایا کر، کہتا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل۔ چلا شیطان کا خنجر، چلا شیطان کا خنجر، لگایا اس نے دو، لگایا اس نے دو۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیطان صرف وہ، شیطان کے بہکائی میں وہ آدمی آتا ہے جو کسی کو قتل کر دے۔ لوگوں کے نزدیک صرف زنا کرنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، ڈاکہ مارنا گناہ ہے، اور چوتھی چیز گناہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک مجلس ہے، صحابہ کرام کا دور ہے، نبی کا دوہرا داماد، مجلس ہے عثمان ذی النورین کی۔ ایک آدمی مجلس میں آ کے بیٹھا، حضرت عثمان کی مجلس میں ایک آدمی آ کے بیٹھا تو حضرت عثمان فرماتے ہیں، توجہ، حضرت عثمان فرماتے ہیں، یوں نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیا ہے، اسے ذلیل نہیں کیا، بلکہ یوں فرمایا لوگوں کو شرم نہیں آتی، لوگ آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، لوگ آنکھ کا گناہ کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو دور تھا نا صحابہ کرام کا، فوراً چوٹ کی کسی نے کہ نبی کے بعد وحی آنی شروع ہو گئی، یعنی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ کوئی آدمی غلط نگاہ ڈال کے آیا؟ اس کی رستے میں نظر کہیں غلط پڑی تھی آنے والے کی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ یعنی بات کرنے والے کو بھی دیکھو اور پھر چوٹ کرنے والے کو بھی دیکھو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی پاک مجلس میں اگر ایک تولا بھی کوئی پخانہ لے کر آ جائے تو بدبو تو آ ہی جائے گی نا۔ صحابہ کی پاک مجلس میں اگر کوئی آنکھ کا زنا بھی کر کے آیا، فرمایا مجلس کے اندر بدبو پھیل گئی۔ تو
اللہ والوں کی مجلسیں اور اللہ والوں کی رفاقت ایک بہت بڑی چیز تھی، کبھی لوگ حاصل کیا کرتے تھے۔ اب تو ہر آدمی پیر ہے، ہر آدمی لیڈر ہے، ہر آدمی چودھری ہے، ہر آدمی بڑا بنا ہوا ہے، چھوٹا ہم میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ان ولیوں کی بھی الگ الگ بیچاروں کی رمزیں ہوتی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دلی میں مزار ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ دیکھو میں ذکر خیر کر رہا ہوں نا، کئی لوگ تمہیں نکلتے ہوئے ٹانگے والے، گھوڑے والے، رکشے والے کہتے ہیں قاری علی ولیوں کو نہیں مانتا۔ میں یہ ذکر خیر ولیوں ہی کا تو کر رہا ہوں۔ بات صرف اتنی ہے، تمہیں اچھی لگے یہ بری لگے، میں ننگوں کو نہیں مانتا۔ میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کی رگ رس سے، نس نس سے، خون کے قطرے قطرے سے، ہر ادا سے، ہر سنت سے، ہر طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتا ہو۔ میں اس کو ولی نہیں مانتا جو کپڑوں سے ننگا پھرتا ہو۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو بھٹیارے نے دیکھا، ایک تباہی تندور والا حضرت خواجہ صاحب کو دیکھا کہ جامع مسجد دلی کے پیڑیوں پہ، سیڑھی پہ کبھی چڑھتے ہیں، کبھی اترتے ہیں، کبھی چڑھتے ہیں، کبھی اترتے ہیں، پریشانی کا عالم۔ تو تباہی تو ضرور تھا، بھٹیارا تو تھا، مگر تھا تو دلی کا۔ وہ سمجھ گیا کہ حضرت کو کوئی پریشانی ہے، پہنچا اور جا کے کہنے لگا حضرت کیا بات ہے، آج رات کافی گزر گئی ہے، آرام فرماؤ، کبھی چڑھتے ہو کبھی اترتے ہو، پریشانی کیا پریشانی ہے؟ فرمایا 4 مہمان ہیں، کھانا کھلانا ہے، میرے پلے کچھ نہیں۔ اندازہ لگاؤ، ابھی ابھی ولی یہ کہہ رہا کہ میرے پلے دھیلا دمڑی کچھ نہیں، 4 مہمان ہیں، شرمندہ ہوں ان کو کھانا کھلانے کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا حضرت یہ کون سی فکر کی بات ہے، میں بھی لاتا ہوں۔ وہ کھانا لایا اور حضرت کے مہمانوں کو کھانا کھلایا، کھانا کھا لیا، فارغ ہو گئے۔ دیکھو ولی کی بات، ابھی تو کہتا تھا کہ روٹی نہیں ہے، اور ابھی ابھی وہی ولی کہتا ہے بٹیارے کا ہاتھ پکڑ کے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب تیرے جیسا اگر وہاں ہوتا تو کہتا کہ جی کوئی گورنری سرمنری دلاؤ، اسمبلی کی ممبری دلاؤ، کوئی تھوڑے علاقے کا ڈھیر سیاح ہو گیا تو آخیا کہ جی میں کو بئی پر نہ دو، پہلی پرانی تھی گئی ہے، ہوں میں کو کوئی نوی لاوی چا پر نہ ہو، یہ شے منگنی ہے اور کیا منگیا۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بٹیارے کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں، فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے۔ وہ تباہی بھی دلی کا تھا نا، کہنے لگا حضرت بس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس آپ رہنے دیں۔ فرمایا نہیں نہیں، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس نے کہا حضرت پھر اگر دینے پہ ہی آئے ہو نا، اور اگر اتنا ہی دریائے کرم جوش میں ہے اور آپ دینے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں، پھر مجھے اپنے جیسا بنا دو، اپنے جیسا بنا دو۔ کیا مانگا ہے؟ مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ فرمایا نہیں برداشت کر سکے گا۔ کہنے لگا پھر پوچھتے کیوں ہو کیا مانگتا ہے، جب دینا ہی کچھ نہیں تو پوچھتے کیوں ہو، اگر دینے پہ آئے ہو اپنے جیسا بنا دو۔ یوں لکھا ہے کہ خواجہ باقی باللہ نے اس بٹیارے کو اپنے سینے سے لگا کر کے تھوڑا سا دبایا تھا، پٹاخ کر کے روح نکل گئی بٹیارے کی۔ بلا جو تجلیات خدا بندی بتدریج آہستہ آہستہ سینے میں آئے تھے، ان کا کرنٹ وہ یکدم برداشت کیسے کرتا۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کب سنبھالیں گے، اور وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اس بات کے قائل ہوں گے اور تسلیم کریں گے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے اسی لیے عرض کیا، مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل۔ کبھی 4 دن بیٹھ کے اللہ اللہ کر لی، تسبیح پھیر لی، تو دوسروں کو
یہ تو دنیا کے دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، میں بہت بڑا ولی ہوں، میں بہت بڑا ابدال ہوں، مجھ سے بڑا تو کوئی نیک ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی مار ہے شیطان کی۔ اسی کو کہتا ہے کہ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز باز اے بدعمل۔ کچھ تو سوچ، کس کی تو پیداوار ہے، کس نے تجھے بنایا، کس نے تجھے یہ آنکھیں دی، کس نے یہ لب دیے، کس نے یہ دل دیا، کس نے یہ دماغ دیا، کس نے یہ شعور بخشا، کس نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی؟ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے او لوگو مجھے بھی بڑا دکھ لگتا ہے، مجھے بھی بڑا صدمہ ہوتا ہے، میرا قہر جوش میں آ جاتا ہے جب پیاری شکل بناؤں میں، پیاری صورت بنائی میں نے، پیارا ماتھا سونی شکل بنائی میں نے، جب میری چوکھٹ کے سوا دوسروں کے دروازے پہ جا کے تو ماتھا رکھتا ہے، فرمایا میرا قہر جوش میں آتا ہے تجھے برباد کر دوں۔ سب کچھ میں نے دیا، سب کچھ میں نے بخشا، اور پھر بھی شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، مریدین ساتھ ہیں، حلقہ ساتھ ہے، راستے میں ایک گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، بدبو آ رہی تھی، تو شاہ عبد القدوس نے اپنے حلقے اثر کے لوگوں سے اور مریدوں سے کہا ٹھہر جاؤ۔ حالانکہ لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کر جلدی گزرنا چاہتے تھے، بدبو سے بچنے کے لیے تیز رفتار وہاں سے گزرنا چاہتے تھے، مگر شیخ کے کہنے پر کھڑے ہو گئے۔ شکر ہے تم نہ تھے، تم جیسے وہاں مرید بھی نہیں تھے، ورنہ کہتے کہ اے پھٹ گیا شیخ ہے، تو پتہ ہی نہیں لگتا برائی دا چنگائی دا، گندگی دے پہ کولساں کو کھڑائی کھڑے۔ شاہ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او لوگو یہ گندگی، یہ پخانا، یہ افولت والی چیز تمہیں ایک سبق دے رہی ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ گندگی سبق دے رہی ہے کہ ہاں یہ بدبو کا ٹھکانا یہ سبق دے رہا ہے کہ ہاں یہ ایک سبق تمہیں پڑھا رہا ہے۔ اور وہ کیا؟ شیخ فرمانے لگے یہ گندگی تم سے کہتی ہے او لوگو کل سے پہلے میں مٹھائی کی صورت میں حلوائی کی تھال میں رکھا ہوا تھا، جو دیکھتا تھا اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، حلوے کی صورت میں تھا، جلیبی کی صورت میں تھا، امرتی کی صورت میں تھا، اور اے گندگی کا ڈھیر لوگوں تم سے یہ کہتا ہے کل میں فروٹ والے کی ٹوکری میں رکھا ہوا تھا، اناج کی شکل میں تھا، غلے کی شکل میں تھا، پھل کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، مٹھائی کی صورت میں تھا، جو مجھے دیکھتا تھا اس کو میں پیارا لگتا تھا، میری چاہت معلوم ہوتی تھی، میری ضرورت معلوم ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ او انسان ایک رات تیرے پیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، او انسان آ دیکھ لے میرا کیا حال بن گیا۔ ایک رات تو تیری صحبت میں رہا ہوں، ایک رات تیرے اندر ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، دیکھ میرا کیا حال بن گیا۔ ہر شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے بدبو کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، ناک پہ کپڑا رکھتا ہے، میرا کیا حال بن گیا۔ اور بندے تجھے 40 50 60 سال گزر گئے، تو نے اپنے اندر خوشبو پیدا کرنے کی کوشش نہ کی، تیرا کیا حال بنے گا۔ سارے لوگ حیران ہوئے کہ شیخ نے کیا بات فرمائی۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں، اپنے ساتھیوں مریدوں کے ساتھ چل رہے ہیں، چلتے چلتے کہ جیل خانے کے آگے سے گزرے، وہاں کسی ڈاکو کی لاش لٹکی ہوئی تھی، ایسی لاش کے جس کے دونوں پیر نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، گردن نہیں،
ایسی لاش لٹکی ہوئی ہے، اس کے دونوں پیر بھی نہیں، دونوں ہاتھ بھی نہیں، سر بھی نہیں. تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے جا کر اس لاش کو جس کے پیر ہاتھ نہ تھے گردن نہ تھی بوسہ دیا، چوما اسے. تو سارے مرید کہنے لگے حضرت جی یہ کسی ولی کی لاش تو ہے نہیں، یہ تو سراسر نظر آتی ہے کسی بدماش کی ہے. ہاتھ بھی کٹ گئے، پیر بھی کٹ گئے، گردن کٹا بیٹھا. تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اس کو بوسہ اس لیے دیا کہ اس نے مجھے ایک سبق دیا ہے، اس لاش نے مجھے ایک سبق دیا، اور وہ یہ کہ وہ اسلام کا زمانہ تھا کہ اس نے ایک دفعہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کی، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کی، ایک پیر کٹ گیا، پھر چوری کی، دوسرا پیر کٹ گیا، پھر چوری کی، گردن کٹا دی. اس نے مجھے یہ سبق دیا شبلی مجھے چوری سے پیار تھا، سارا کچھ کٹا بیٹھا مگر بعد نہ آیا. تجھے تیرے رب سے پیار ہے، قیمہ بنوا لینا مگر چھوڑنا نہیں. آج ہم اپنی زندگی کا محور آخر کبھی تو چیک کریں. نوجوانوں، پڑھنے والوں، سوچو تو صحیح کہ ہماری سمت کدھر کو ہے، ہمارا رخ کدھر کو ہے، سوچ ہماری کیا ہے، رفتار ہماری کیا ہے، اور ہم جا کس طرف کو رہے ہیں. اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو. روزانہ قدم بقدم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، قبر کے نزدیک آ رہے ہیں. ایک ایک قدم ہمارا آگے سے آگے، آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور نظر ہماری اوپر اوپر چلی جا رہی ہے. اس سے بڑا بن جاؤں، اس سے بڑا بن جاؤں، اس سے بڑا بن جاؤں. حضرت شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں. اسی بات کو نقشہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرد راہ راہ بوریا قالین بود، مرد راہ راہ بوریا قالین بود، زاں کے خستش عاقبت بالین بود. اللہ والے کے لیے یہ چٹائی، یہ کھجور کی چٹائی قالین ہے، غلیچہ ہے، صوفہ سٹا ہے، یہی تخت شہنشاہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آخر کار سرانا جو ہے وہ کچی مٹی کا بننا ہے. اور شیخ نے بڑی عجیب بات کہی آگے چل کر، کہتا ہے کہ خرقہ پشمینہ را بردوش کن، خرقہ پشمینہ را بردوش کن، شربت ادنا مرادی نوش کن. پرانی گدڑی، پرانا کپڑا جو ہے تو اس کو اپنے لیے غنیمت جان، نہ جانے نوا کپڑا آیا نہیں اور تیری زندگی کو فنا ہو جائے. یہی نظر تھی ان حضرات کی. جناب ابو بکر صدیق سبقت رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، امیر المؤمنین ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جانشین ہیں، حضور کے سسر ہیں. آخری وقت ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بالکل آخری وقت ہے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں صدیق اکبر نے ایک کپڑا دیکھا نیا، ایک نیا کپڑا دیکھا. تو فرمایا بیٹی عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمانے لگی ابا میں نے کفن کا کپڑا منگوا لیا، نہ معلوم کس وقت ضرورت پیش آ جائے گی، نہ جانے کس وقت کام آ جائے گا. یعنی آپ کا وقت ہمیں قریب معلوم ہوتا ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ ہرگز اجازت نہیں، مجھے نیا کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے نیا کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میری طرف سے قطعی تجھے اجازت نہیں. عرض کرنے لگی ابا جان اب تو میں نے منگوا لیا، اب تو میں نے خرید لیا، اسی ارادے سے خریدا ہے، اسی ارادے سے منگوایا ہے، آپ اجازت دے دیں. رونے لگے. فرمایا عائشہ ہوئی
تو उम्मुल मोमिनीन में से है, तू तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, और तेरी झोली में कुरान उतरता था, तेरी झोली में हुजूर की वफात हुई है, तेरे हुजरे में वफात हुई है, तेरी गोद में हजरत की वफात हुई है। तू बता कि काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास कैसा था। आज इस चटक पटक ने तबाही फेर दी, और तो बाद आओ न तबाही फेरो। हर रोज नए सूट नए सूट, नए कपड़े नए कपड़े नए कपड़े, और अगले जहान की तैयारी कतई नहीं। बड़ी अजीब बात कही किसी ने, कहता मुंह देख लिया आईने में। शीशा देखती है ना औरतें, आजकल नौजवान औरतों से भी ज्यादा शीशा बार बार देखते हैं। कहता मुंह देख लिया आईने में, मुंह देख लिया आईने में, और दाग न देखा सीने में। मुंह देख लिया आईने में, और दाग न देखा सीने में। क्या खूब लगा दिल जीने में, क्या खूब लगा दिल जीने में। मरने को मुसलमान भूल गए। और लोगों कभी तो सोच लिया कर, आज चेहरे की सफाई है, कपड़े की सफाई है, बदन की सफाई है, बालों की सफाई है, मगर दिल पलीती से भरा पड़ा है। उसमें सफाई कब आएगी? वो कौन सा वक्त होगा कि तेरा दिल शिरक से पाक होगा, बिदअत से पाक होगा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगावत से तेरा दिल पाक होगा, और तुझे शर्म ना आएगी? ये मुंह लेकर आका के दरबार में तू शफाअत के लिए जाएगा? अल्लाह वालों ने इन मामलात में बड़े बड़े दुख उठाए हैं, चाहे उनको लोगों ने गालियां दी, उनको मारा है, मगर परवाह नहीं करते थे। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बानी दारुल उलूम देवबंद पढ़ा रहे थे हदीस पाक। सुभान अल्लाह, ये हमारे जितने अल्लाह वाले बुजुर्ग, अल्लाह वाले आलिम गुजरे हैं, सारी उम्र हदीस पाक पढ़ाई। इनकी जुबान मदनी करीम का फरमान, सुभान अल्लाह, सारी रात सारा दिन। किसी ने 50 बरस, किसी ने 40 बरस, किसी ने 60 बरस, किसी ने 30 बरस, रात दिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर वक्त। तो मौलाना नानौतवी की किसी ने चुगली करी, अंग्रेज गवर्नमेंट थी कि इसने तुम्हारे खिलाफ छौनी बनाई है, ये जो इसने मदरसा बनाया ये तुम्हारे खिलाफ साजिश है। मुसलमान अफसर तो यूं ही दस्तखत कर देता है ना अंधा होके, कभी नहीं फाइल पड़ेगा कि इसमें है क्या, चाहे खुद उस अफसर की फांसी पे दस्तखत करवा लो। अंग्रेज फिर होशियार था, उन्होंने कहा अच्छा हम इंक्वायरी करेंगे। हजरत मौलाना हदीस पाक पढ़ा रहे थे, तालिब इल्म पढ़ रहे थे, अंग्रेज अफसर आया और 3-4 घंटे मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठा रहा और बार बार चेहरे को देखता रहा। जाके रिपोर्ट दी काफिर अंग्रेज ने, कहने लगा मैं वो चेहरा देखकर आया हूं जो झूठ बोलने वाला चेहरा नहीं, मैं वो चेहरा देखकर आया हूं जो झूठ बोलने वाला चेहरा और मुंह नहीं है। दुश्मन एतराफ करता है, दुश्मन इकरार करता था। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर के स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने के लिए खिड़की के सामने आए और टिकट क्लर्क को पैसे दिए, उसने टिकट दिया, हजरत को टिकट देकर पिछली तरफ से गेट होता है, दौड़ कर आया और आके कहने लगा मौलाना, हिंदू था वो, मौलाना मैंने आपको रेलगाड़ी का टिकट दे दिया, आप मुझे जन्नत का टिकट दें, कलमा पढ़ाओ, मुझे कलमा पढ़ाओ। हजरत शाह साहब ने पूछा कि भाई तुझे क्या चीज नजर आई? कहने लगा जी देर ना करो, जब खिड़की में से आपकी शक्ल नजर आई ना, जो खुदा इतने हसीन, इतनी बेहतरीन सूरत बना सकता है वो खुद कितना हसीन होगा। मैं उन अल्लाह वालों का गुलाम हूं जिनकी शक्लें देखकर काफिर मुसलमान बनते थे।
اور جن کو تم شاہ صاحب کرتے پھرتے ہو، کبھی نظر جما کے ذرا چہرہ تو دیکھا کرو. سبحان اللہ. کوئی چیز انشاءاللہ نظر نہیں آئے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے کبھی بھی غلط راستہ کسی کو نہیں دکھایا کرتے، اور وہ اندر کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اندر کی بیماریوں کا. سرتاج الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. اللہ اللہ اتنے جلیل القدر ولی تھے. علماء نے یوں لکھا ہے کہ پوری امت میں سے 2 آدمیوں کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی. پوری امت میں سے ایک امام بخاری اور ایک مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ. قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو. تو کیوں نہیں ہم ان لوگوں کی تابع داری کرتے، اور کیوں نہیں ہم اپنے حلقے اثر میں ایسے بزرگوں کا طریقہ کار لاتے جو ہمیں سیدھا منزل مقصود تک لے جائے. اسی کو کہتا ہے کہ مسلک سنت پہ ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک، مسلک سنت پہ ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ سے بار بار فرمایا کہ نیا کفن ڈالنے کی مجھ پہ ہرگز اجازت نہیں. اور جب جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کا کیا لباس تھا اور حضور کے کیسے کپڑے تھے، تو حضرت عائشہ رونے لگی. اور جب بتایا تو حضرت عائشہ کو فرمایا بیٹی یہ نیا کفن جو تو نے منگا لیا ہے اس کا کفن پہن کر قبر میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں. وہاں نئے کپڑے کا لحاظ نہیں، وہاں خوبصورت کپڑے کا لحاظ نہیں، وہاں اچھے کپڑے کا لحاظ نہیں، وہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے. وہاں تو اعمال کی ضرورت ہے، کپڑوں کو کوئی نہیں دیکھتا. وہاں جانشین پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ یہ کپڑا سنبھال کر رکھ لے، مدینے کی کسی بیوہ کا دوپٹہ بن جائے گا، کوئی پردہ کر لے گی، مدینے کے کسی یتیم کا کرتا بن جائے گا. میں کل نیا کفن لے کر جاؤں مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ دعا کر کہ میں اپنے محبوب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب جاؤں تو مجھے شرمندگی اٹھانی نہ پڑے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کفن نیا نہیں دیا گیا. اب ایک اور آخری بات بڑی عجیب ہے، بڑی اچھی ہے، دل کے تختی پہ لکھ کے لے جاؤ. لڑائی بڑھائی والی بات نہیں، لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ ذمہ دار ہوں. جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیغمبر کی لختے جگر، نبی کی نور نظر، حسنین کریمین کی اماں علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی فوت ہو گئی، وفات پا گئی، انتقال فرما گئی. جب قبر میں جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو اتارنے لگے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کا دیوانہ یوں قبر پہ کھڑا ہو گیا، قبر کی طرح منہ کر کے اندر کو منہ کر کے کہنے لگا قبر تجھے کیا معلوم ہے آج ہم تیرے اندر کس کو رکھ رہے ہیں؟ یہ کالی کملی والے کی لخت جگر ہے، یہ نبی کی نور نظر ہے، یہ حسنین کریمین کی اماں ہے، علی مرتضی کی گھر والی ہے. اور قبر یہ عام جنازہ نہیں، عام میت نہیں، یہ امام الانبیاء محبوب کبریا کی بیٹی ہے، خاتون جنت ہے. صحابی نے یوں قبر کو منہ لگا کر آواز دے دی. مسند کی روایت میں ہے کہ قبر میں سے واپسی جواب آیا، قبر کے اندر سے جواب آیا، اور دیوانے اور پروانے یہ قبر ہے تخت شہنشاہی نہیں، یہ قبر ہے ایوان صدر نہیں، یہ قبر ہے بڑی دنیا کا کوئی ٹھکانہ اور مقام نہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں بیٹی کس کی ہے، اماں کس کی ہے، گھر والی کس کی ہے. یہاں تو جھولی دیکھی جائے گی، اگر اعمال اچھے
जन्नत मिलेगी। और अगर अमाल अच्छे नहीं, फिर चाहे नूह अलैहिस्सलाम की बीवी क्यों ना हो, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी क्यों ना हो, काली कमली वाले का सगा चाचा क्यों ना हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अब्बा क्यों ना हो, आबादाई बर्बाद करके रख दिए जाएंगे। ये तो अमल की जगह है, अमल की। यहां न इस बात का लिहाज है कि कपड़े कैसे हैं, न इस बात का लिहाज है कि लिबास कैसा है, न इस बात का लिहाज है कि ये झोपड़ी से जनाजा उठा है या बंगले से, न इस बात का लिहाज है कि ये जनाजा कोठी से निकला या झोपड़ी से निकला है। यहां तो ईमान देखा जाएगा, यहां तो अमाल की झोली देखी जाएगी, वरना और कोई सूरत यहां पे नहीं है। तभी तो शेख अत्तार फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने बार बार बड़ी पते की बातें लिखी हैं पंदनामे में। फरमाते हैं कि खातिरे कसरे मरन जा ए पिसर, खातिरे कसरे मरन जा ए पिसर, वरना खुर्दी जख्म भर जानो जिगर। किसी के दिल पे नाजायज तीर ना चलाया कर, किसी को ना सताया कर कि कल तेरे दिल को अचानक तीरों से घायल ना कर दिया जाए। तू अपने आप को बचा, अपनी संभाल। इसी को कहता कि रोज़बा अज़ ग़ीबत मर्दुम बबन, रोज़बा अज़ ग़ीबत मर्दुम बबन, ता नबीनी दस्त पाए खुद बबन। जा लोगों के गिले से चुगली से अपनी जुबान को बंद कर, ताकि क़यामत के दिन तेरे हाथ पांव बंधे हुए ना आए। अब ये वली ने तो बात कह दी, मगर आप कैसे समझें? हदीस पाक में आता है, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में लोगों को अलग अलग सूरतों में पेश किया जाएगा। एक कौम आएगी, एक जमात आएगी, लोग आएंगे, उनके दोनों हाथ पांव बंधे हुए आएंगे। जैसे मश्क नहीं बांध देते कातिलों की, पैर भी बंधे हुए, हाथ भी बंधे हुए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा, काली कमरी वाले वो कौन लोग होंगे? जवाब मिला कि ये चुगली करने वाले लोग होंगे। और हम इसको गुनाह नहीं मानते, हमारे दिमाग में ये गुनाह नहीं है। अल्लाह वालों के नजदीक ये बहुत बड़ी चीजें हैं, और ये वही लोग इन चीजों की इस्लाह करते हैं, दूसरा कौन कर सकता है? इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, इन्नल्लज़ीना क़ालू, बेशक वो लोग जिन्होंने अपनी जुबान से यूं इकरार कर लिया, क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जो लोग इकरार करते हैं, जुबान से कहते हैं रब्बुनल्लाह, रब हमारा अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला वही, औलाद देने वाला वही, नफा मुनाफा देने वाला वही, खसारा देने वाला वही, फकीर को तख्ते शहनशाही पे बिठा देने वाला वही, और बादशाह को उठाकर तख्त से नीचे फेंक देने वाला वही, और कोई ही नहीं। सुम्मस्तकामू, फिर कुछ भी बन जाए उस पर जमा रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इतना बड़ा जबरदस्त इमाम, मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह वाला, पूरी दुनिया डर की मारी एक तरफ, और एक अकेला इमाम अहमद बिन हम्बल एक तरफ, एक आदमी भी साथ नहीं। और एक दो दिन की बात नहीं, 2 बरस तक कोड़े लगे रोजाना, एक आध दफा नहीं, रोजाना अक्सर कोड़े लगते थे। एक दिन खल्क़ कुरान पर बात थी, आप लोग ये मसला समझ नहीं सकते, छेड़ना ही नहीं चाहिए। इमाम कहते थे कि अल्लाह खालिक है, उसका कलाम भी निराला है, ये मखलूक नहीं है। चुनाचे अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को पकड़ के लाए, पैरों में रस्से, हाथों में रस्से बंधे हुए हैं। जल्लाद, 9 जल्लाद पूरी कुव्वत से एक एक वक्त में दुर्रे मारा करते थे। 9 जल्लाद। पहला कोड़ा जो लगा,
فرمایا بسم اللہ، دوسرا کوڑا پڑا، فرمایا الحمدللہ، تیسرا کوڑا لگا، فرمایا الا ان کلام اللہ غیر مخلوق، خبردار اللہ کا کلام مخلوق نہیں۔ جس بات پہ کوڑا لگا تھا وہی اعلان پھر کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک جلاد نے اتنا زور سے کوڑا مارا کہ جو سلوار یا پاجامہ پہن رکھا تھا اندازہ لگا چمڑے کا کیا بنا ہوگا، کمر بند ٹوٹ گیا، زار بند ٹوٹ گیا کوڑے کی ضرب سے۔ اگر آپ کی توجہ ہے اور ان حضرات کو کچھ سمجھ سکتے ہو، علماء نے لکھا ہے کہ جب کمر بند ٹوٹا، زار بند ٹوٹا، احمد بن حنبل کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، الہی تیرے قرآن کی وجہ سے مار کھاؤں، تیری عزت کا واسطہ، تیرے قرآن کی آبرو ہے، یا اللہ ان لوگوں کے سامنے ننگا نہ کر۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے پیر بندھے ہوئے ہیں، میں نے چوری نہیں کی، میں نے ڈاکہ نہیں مارا، میں نے قتل نہیں کیا، میں تیرے قرآن کے پیچھے مار کھا رہا ہوں، الہی میری آبرو تیرے قرآن کی آبرو، تیرے قرآن کی آبرو تیری آبرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہیں ایک ہاتھ نمودار ہوا، ایک ہاتھ پیدا ہوا اور سکینٹ کے اندر دونوں سرے زارمن کمر بند کہ پکڑ کر گرا لگا دی۔ وہی ایک ہاتھ پیدا ہوا اور اس ہاتھ نے صرف ہاتھ دکھائی دیا، گرا لگا دی۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے دوسرے وقت میں بڑا اصرار مجبور کر کے پوچھا کہ احمد بن حنبل یہ ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے جو ہاتھ آیا تھا، کوئی پہچان ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہم لوگوں کو نہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہے، نہ برے بھلے کی پہچان ہے۔ لوگوں دنیا کے معاملے میں بڑی آنکھیں کھول کے چلتے ہو، دین کے بارے میں اندھے بن کے نہ چلو، عقل کرو، سمجھو۔ اس لیے قرآن نے فیصلہ کر دیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ یہی لوگ جنتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے اعمال کے بدلے ان کو بڑے اچھے اچھے عطا کروں گا۔ یہ تھا ان آیتوں کا حاصل اور ترجمہ جو میں نے ذکر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ والوں کی مجلس نصیب فرمائے، اللہ والوں کی باتیں نصیب فرمائے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دو اعلان سن لیجئے دعا سے پہلے۔ ابھی نماز جمعہ کے بعد وقت کے بہت بڑے عالم، شیخ الحدیث، جنہوں نے ساری زندگی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھانے میں گزار دی، جناب مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ خیر المدارس میں 4:15 بجے خیر المدارس میں جنازہ ہوگا۔ تمام حضرات شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ مفتی عبداللہ صاحب بہت بڑی عظیم شخصیت تھی، بہت اللہ والے تھے، ساری عمر دینی مشغلہ رہا، دین کی تعلیم دی، مکہ مکرمہ میں جا کر کے پڑھا رہے تھے، تکلیف ہوئی واپس تشریف لے آئے، آج رات ان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا اعلان یہ ہے، کل شام کو انشاءاللہ ڈبل پھاٹک کی طرف چوک لیاقت آباد کے پاس مدرسہ حقانیہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام عنوان۔ یہی وجہ ہے کہ وہی لوگ آج تخریب کرتے ہیں جنہیں قدر کوئی نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنے دکھ جھیلے اور کبھی اللہ کی ذات کا شکوہ نہیں کیا۔ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی 120 سال عمر گزر گئی، 96 سال بیوی کی عمر گزر گئی، اولاد کوئی نہیں، گھر میں رونق کوئی نہیں، گھر کا چاندنا کوئی نہیں، گھر میں اولاد والا نور کوئی نہیں۔
उम्र बीत गई, जवानी बीत गई, शबाब खत्म हो गया, रगो रेशों में खून के बजाय पानी पड़ गया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नवाजा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने बेमौसमी फल पड़े हुए हैं, इसलिए कितना अजीब खानदान है। मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की भांजी है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू है। कुरान करीम ने इस खानदान को इतना नवाजा, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाया इज़ क़ालत इम्राअतु इम्रान, मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने नजर मानी, न्याज मानी, अल्लाह से मन्नत मानी, वादा किया। कुरान गवाह, कुरान करीम गवाह, खुदा का कलाम गवाह, खुदा की जात गवाह, किस तरह नजर मानी, किस तरह न्याज मानी, किस तरह अल्लाह की मन्नत मानी। फरमाया इज़ क़ालत इम्राअतु इम्रान, मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा ने नजर मान दी। इलाही रब्बी नज़रतु लक, ओ मेरे परवरदिगार, ओ जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, और जर्रे जर्रे के मालिक, और समंदर के कतरे कतरे के मालिक, पहाड़ की एक एक कंकर के मालिक, दरख्तों के एक एक पत्ते के मालिक, जमीन के जर्रे जर्रे का मालिक, सितारों का मालिक, चांद सूरज का मालिक, अरश का मालिक, फरश का मालिक। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा कहती है रब्बी इन्नी नज़रतु लक, मेरे परवरदिगार मैंने नजर मानी, मैंने न्याज मानी, मैंने तेरी मन्नत मानी। क्या मन्नत मानी, क्या नजर मानी। अल्लाह पाक वाकया सुनाकर कुरान करीम में मुसलमानों को नजर मानने का तरीका सिखाता है, न्याज मानने का तरीका सिखाता है, मन्नत मानने का तरीका सिखाता है। रब्बी इन्नी नज़रतु लक, मेरे अल्लाह तेरी न्याज मानती हूं। क्या चीज? रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा, जो कुछ मेरे पेट में है, जो कुछ मेरे शिकम में है, जो कुछ मेरे रहम में है, ये बच्चा अल्लाह पाक तू मुझे देगा, लड़का पैदा होगा, मैं तेरे बैतुल मुकद्दस में हिफाजत के लिए छोड़ दूंगी, दावा ना रखूंगी, कमाई ना मांगूंगी, घर में नहीं रखूंगी, अपनी खिदमत नहीं कराऊंगी, तेरा घर जो बैतुल मुकद्दस है उसमें झाड़ू दिलवाया करूंगी। मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा पैदा होने से पहले दुआएं मांग रही, या अल्लाह जो तू मुझे लड़का देगा मैं बैतुल मुकद्दस में तेरे घर में झाड़ू दिलवाया करूंगी। तुम इतने बड़े बड़े हाजी गाजी नमाजी बैठे हो, कभी मस्जिद में झाड़ू दी है? शर्म आती है, आर आती है। मस्जिद में झाड़ू दे दी जाए, मस्जिद की सफाई की जाए। तुम कहते हो हम सफाई नहीं करते, हम झाड़ू नहीं लगाते। खुदा कहता है तू मेरे दरबार के काबिल ही नहीं। बेशक तेरा मुंह इस काबिल नहीं, तेरा हाथ इस काबिल नहीं, तेरा दिमाग इस काबिल नहीं कि तू मेरे दरबार का खादिम बने, मेरे दरवाजे का। बेशक बेशक। वो कब्रों में चले गए लोग जो इन चीजों का हर वक्त ख्याल करते थे, अकेले हुए फिरते हैं, मैं जन्नती, मैं जन्नती, मैं इतनी नमाजें पढ़ता हूं, मैं इतनी नफले पढ़ता हूं, मैंने इतने हज कर रखे हैं, मैंने इतना वक्त लगा रखा, अकेले हुए फिरते हो। सारा पता चल जाएगा जब छलनी लगेगी, कितना मैदा निकलता है, कितना छाण बुरा निकलता है। आ रहा है वक्त मौत का सामने। सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा की नीयत देखो, नजर देखो, इरादा देखो। कहती है रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फी बतनी मुहर्ररा, जो कुछ मेरे पेट में है मैं आजाद कर दूंगी, मैं अपनी खिदमत न कराऊंगी, मैं अपने बच्चे से कमाई ना मांगूंगी, कोई दावा ना रखूंगी, तेरे बैतुल मुकद्दस के हवाले कर दूंगी।
اور پھر بھی فکر ہے، اتنی اچھی نظر مان کر، اتنی اچھی نیاز مان کر فکر ہے، پھر بھی جانتی ہے نا کہ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے. دینے پہ آئے بنی اسرائیل کی بدکار کنجری کو حکم مل جائے تو نے میرے کتے کو پانی پلا دیا، جا میں نے تجھ پہ کرم کر دیا. اور نہ دینے پہ آئے تو 500 سال جس نے سجدے کیے، ماتھے رگڑے، آخری وقت میں حکم مل جائے چلا جا میرے حکم سے دوزخ میں. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اس کی بے نیازی کو جانتی ہے، روتی ہے، کہتی ہے فتقبل منی، تو قبول فرما. میں 1000 نظر مانوں، میں 1000 نیاز مانوں، تو اگر منظور نہ کرے تو میں تیرا کیا کر لوں گی؟ تو سارے جہان کا مالک و خالق خدا، میں بندی. روتی ہے، کہتی ہے فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اور میرے مولا تو قبول فرما لے، تیری مہربانی، تو ہی میری زبان سے جو لفظ نکلے سننے والا، جو میرے دل میں ارادہ اٹھا، جو ارمان اٹھے، جو آرزو پیدا ہوئی، اسے تیرے سوا جاننے والا کوئی نہیں. کون ہے تیرے سوا جاننے والا؟ صاحب قرآن مجید نے یہ بات بتا دی، سمجھا دی کہ نظر اس طریقے سے مانی جاتی ہے، نیاز اس طریقے سے مانی جاتی ہے. یہ طریقہ نہیں میرا فلاں کام ہو جائے گا، میں فلاں قبر پہ چادر چڑھا کے آؤں گا. اور اللہ والے تجھے کیا معلوم ہے، قبر والا جنت میں مزے کر رہا ہے، تیری چادر سے کون سی اس کی سردی اترے گی؟ قبر پہ چادر چڑھانے کی منت مانتا ہے، کسی بیوہ کے سر پہ چادر نہ ڈالیو، کسی یتیم کے سر پہ کپڑا نہ ڈالیو. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد ساری کائنات سے افضل، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار، حضور کا سسر سورا. اندازہ لگا، بدر کا ساتھی، احد کا ساتھی، حنین کا ساتھی، تبوک کا ساتھی، یرموک کا ساتھی، بازار کا ساتھی، مزار کا ساتھی، غار کا ساتھی، حشر کا ساتھی، کوثر کا ساتھی، جنت کا ساتھی. آخری وقت ہے جناب ابو بکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات ضمن آ گئی، انشاءاللہ اگلا مہینہ آ رہا ہے، پھر یہ مضمون چلائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے. یہ جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں کسی مسلمان مورخ نے نہیں لکھی ہوگی، پر میں نے جو سنی اور میں جو عرض کر رہا ہوں، 3 انگریز مورخین نے صدیق اکبر کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہے. آخری وقت ہے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لختے جگر نوری نظر عائشہ صدیقہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھ لیا. فرمایا بیٹی یہ کیا چیز ہے؟ کہ ابا احتیاطاً کفن کے لیے کپڑا منگوا لیا، حالات اچھے نہیں ہیں، نہ جانے کس وقت ضرورت پیش آ جائے گی. فرمایا میرے لیے؟ کہ ہاں ابا تیرے لیے. میری ایک وصیت ہے، مجھ پہ نئے کپڑے کا کفن نہ ڈالنا. کیوں؟ فرمانے لگے جن کپڑوں میں میری وفات ہو رہی ہے انہی کپڑوں میں مجھے دفنا دینا. ابا اب تو منگوا لیا ہے، اجازت دو. فرمایا بیٹی اللہ کے یہاں نئے پرانے کپڑوں کی کوئی پہچان نہیں، عمل دیکھے جائیں گے، اعمال دیکھے جائیں گے. جب زیادہ اصرار فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صدیق اکبر رونے لگے اور فرمایا بیٹی مجھ پر کفن ڈالنے سے بہت اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، بہت ہی اچھا ہوگا مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، وہ اپنے سر پہ چادر ڈال کے پردہ کر لے گی. اس پر بھی اگر بس نہ ہوئی پھر دوسرا رخ اختیار کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت عائشہ کو فرمایا میرے قریب آ جا. بیٹی تھی اور قریب بلا کر کے اور یوں ہاتھ پکڑ کے فرمایا بیٹی نبی کے گھر میں 18 برس رہی ہو، امام الانبیاء کے گھر میں رہی ہو، تیری
تیری گود میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہوئی، تیرے گھر میں وفات ہوئی، تیرے گھر میں قبر بنی، قسم کھا کے بتا کیسے کپڑوں میں وفات ہوئی اور کیا کفن کیا گیا تھا؟ سبحان اللہ۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ساری رونے لگی ہماری مائیں، اور رو کے کہنے لگی صدیق اکبر سے، حضرت عائشہ کے ابا جن کپڑوں میں شہنشاہ کائنات کی وفات ہوئی، جن کپڑوں میں دو جہان کے سردار کی وفات ہوئی، سال ہوا انتقال فرمایا، 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ بات یوں چل نکلی کہ آج عورتوں کے مردوں کے دماغ ادھر چلتے ہیں، اچھے بھلے لکھے پڑھے لوگ، میں نے فلاں جگہ کی چادر کی نظر مان رکھی ہے، میں چادر چڑھا کے آؤں گی، نہیں چادر چڑھاؤں گی تو میرا بیٹا زندہ نہیں رہے گا۔ اندازہ لگا وہ اگر جنتی ہے، وہ جنت میں مزے کر رہا ہے تو چادر یہاں لٹک رہی ہے۔ عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے سبب بنایا، زکریا علیہ السلام کی بھانجی حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی لڑکے کے بجائے لڑکی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ واقعہ ذکر کرنا مقصود نہیں، وہ تو مستقل کیسٹ ہے۔ مریم علیہ السلام جب پیدا ہو کر جوان ہوئی، سیانی ہو گئی، ماں نظر کو بھولی نہیں، نیاز کو بھولی نہیں، چاہے لڑکی پیدا ہوئی اسے بھی بیت المقدس میں پہنچا دیا۔ زکریا علیہ السلام کے ذمے کفالت لگا دی، خالو تھے، ماسڑ تھے حضرت مریم علیہ السلام کے زکریا علیہ السلام۔ تو زکریا علیہ السلام نے ایک دن کیا دیکھا، حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، باغوں میں، منڈیوں میں، بازاروں میں، اس وقت اس پھل کا موسم نہیں لیکن آگے رکھے ہوئے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا قال یا مریم، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے لے آئی؟ یہ پھل بازار میں نہیں، یہ پھل منڈی میں نہیں، باغوں میں نہیں، بہاروں میں نہیں، ان پھلوں کی موسم نہیں، یہ تو کہاں سے لے آئی؟ قال یا مریم انا لکی ھذا، اللہ اکبر۔ جواب دیا حضرت مریم علیہ السلام نے، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور میرے خالو زکریا علیہ السلام اور میرے ماسڑ زکریا علیہ السلام جب وہ دینے پہ آئے، جب وہ بے نیازی فرمائے، جب وہ کسی پہ کریمی فرمائے، موسم کا فصل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب وہ کسی کی جھولی بھرنے پہ آئے، جب وہ کسی کا دامن بھرنے پہ آئے، اور جب وہ کسی کو دینے پہ آتا ہے، موسم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ کسی کو دینے پہ آتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، بغیر موسم کے دیتا ہے، بغیر فصل کے دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زبان سے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، ہائے ہائے ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں، بندوں سے مانگنے کا سلیقہ تو ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں۔ نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہیں کئی لوگ یوں پیچھے مڑ کے دیکھنے لگ جاتے ہیں، کتنی جماعت ہے، کتنے لوگ ہیں، کوئی پنکھوں کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ تو اس کی کریمی ہے، ورنہ منہ پہ تھپڑ لگے آنکھ باہر نکل جائے، اور مانگتا حکم الحاکمین سے اور دیکھ رہا پنکھے۔ بے شک۔ کسی افسر سے اس طرح کر کے دیکھ، اگر دھکے دے کے باہر نہ نکلوا دے، بدتمیز کدھر دیکھ رہے ہو؟ حضرت مجذوب علیہ رحمت نے بڑی عجیب بات کہی اس ایسے موقع کے لیے، فرمایا قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو؟ پیر قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، نگاہ دنیا پہ لگی ہوئی ہے، للچائی ہوئی، کدھر جا رہے ہیں اور کدھر کو دیکھ رہے ہیں؟ ٹھوکریں نہیں لگیں گی تو اور ہوگا کیا؟ دل جما کر مانگنے کا طریقہ نہیں، طبیعت جما کر کے مانگنے کا طریقہ نہیں،
सीखा ही नहीं मांगना, मिजाज ही नहीं। बंदे से अगर 10 रुपए मांगने हो कितनी जुबान मारता है, बस जी अपना तो लेना देना किसी से है नहीं, अपना पक्का यकीन है जब भी हम आपके पास आएंगे इंशाअल्लाह खाली जाएंगे नहीं। पहले कभी खाली नहीं गए, आज खाली कैसे जाएंगे? कितनी गप्पे मारता है, कितनी बकवास करता है। चंदे मांगने मौलवी दुकानों पे आते हैं ना, पता नहीं कितनी जुबानें मारनी पड़ती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वो हो रहा कि नहीं? हालांकि अल्लाह पाक जल्ल शानू फरमाते हैं, मुअल्लिक अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल कदर साहबी रास्ते में डाकू ने पकड़ लिया, तलवार निकाल के सहाबी को, तुझे कत्ल कर दूंगा, ये माल घोड़ा तो मेरा वैसे ही बन जाएगा। अल्लाहु गनी जलीलुल कदर सहाबी ने जिसको निगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग रखा था, कहने लगा मेरा आखिरी वक्त है, तेरे कौल के मुताबिक मुझे 2 रकात नमाज अदा करने दे, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दे। डाकू ने ताना दिया, जब बदमाशी पे आदमी आ जाता है ना फिर खुदा याद नहीं रहता। ताना दिया और कहने लगा देख ये कितनी खोपड़ियां पड़ी हैं, इन सब ने नमाजें पढ़ी थी, इनकी नमाजों ने मेरी तलवार से इसको ना बचाया, इनको नमाजें मेरी तलवार से ना बचा सकी। उन्होंने कहा चलो इनको नहीं बचाया, प्रोग्राम तो मेरा भी बचने का नहीं, मैं तो अल्लाह से आखिरी वक्त में 2 रकात नमाज अल्लाह के लिए तुझसे मोहलत मांगता हूं। सहाबी ने नमाज की नियत बांधी, सर सजदे में रख दिया, जंगल बियाबान है, कोई नहीं वहां, या डाकू है या ये बेचारा गिरफ्तार किया हुआ सहाबी है। सहाबी ने सर सजदे में रख करके रो दिया, मैं युजीबुल मुज़तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़ अइलाहुम अल्लाह। मेरे परवरदिगार, मेरे बेनियाज, मेरा दुनिया में कोई नहीं, तुझसे ही फरियाद है, तुझसे ही मेरी दुआ है, तुझ ही मेरे हाल को जानता है, किसी को क्या पता है। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कौन जाने तेरे सिवा कि मुझ पर क्या बन रही है। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह कौलुल बदी में लिखते हैं, अल्लामा इब्न क़य्यम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है, अभी सर सजदे से नहीं उठा, धड़ाम की आवाज आई, उसने यूं सर उठाया, देखता क्या है, एक घोड़ा सवार नौजवान उस डाकू को कत्ल करके वापस दौड़ रहा है। धड़ाम से गिरा वो डाकू, जमीन पे सर उड़ा दिया। सहाबी कहता है मैं दौड़ा और घोड़े वाले को कहा, अल्लाह वाले बता के तो जा, तू कहां से आया, तू कौन है, तू किस लिए आया, तुझे मेरी परेशानी का कैसे पता चला। कहने लगा जब तूने मजबूर किया तो मुझे बताना पड़ा, मैं अरश के करीब फरिश्ता हूँ, वहां रहता हूँ। जब तूने पहली दफा रो के ये आयत पढ़ी, आसमान हिलने लगा, जब दूसरी मर्तबा आयत पढ़ी, अरश हिलने लगा, जब तीसरी मर्तबा पढ़ी, अल्लाह ने मुझे तेरी मदद के लिए तेरे पास पहुंचा दिया था। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से कि वो बेमौसमे फल देता है, बेफसल के फल देता है, ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बेनियाज के सामने वहीं खड़े खड़े झोली फैला दी। कुरान कहता हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, हुनालिका दा ज़करिया रब्बा। वहीं खड़े खड़े अल्लाह से दुआ मांग ली, या अल्लाह उम्र मेरी भी 120 साल हो गई, बीवी की 96 साल उम्र हो गई, सर हिलने लग गया, सफेद बाल आ गए, हड्डियों में रोग नहीं रहा, मिख नहीं रही, जवानी नहीं रही, औरत मर्द वाले मामले के काबिल नहीं रहा, पर मैं नबी हूं, मैं तुझसे मांगता हूं जब तू मरियम को बेमौसमे फल दे सकता है, मुझे भी एक बेमौसमा फर्जंद अता फरमा। मेरी भी उम्र गुजर गई, मौसम गुजर गई, जवानी गुजर गई, शबाब गुजर गया।
اور قرآن کریم نے اعلان کیا، فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ قرآن مقدس میں ذکر کرو میرے حضرت زکریا علیہ السلام بندے کا، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ذکر کریں؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب زکریا میرے نبی نے علیہ السلام نے اللہ کہتا مجھے پکارا، اپنا دکھ میرے سامنے رکھا، اپنی عاجزی تسلیم کی۔ قال رب انی وہن العظم منی، ہڈیاں میری ختم ہو گئی، سر میرا ہلنے لگ گیا، پر تیری قدرت تو بوڑھی نہیں ہوتی، تیری بے نیازی تو کبھی کمزور نہیں پڑتی، تو اتنا بڑا خالق و مالک ہے، تو اتنا بڑا پروردگار ہے۔ جب بھی کوئی کام کرنے پہ آئے فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب کسی کام کے لیے چاہتا ہے ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، انجینئروں کا وہ محتاج نہیں، لیبر کا وہ محتاج نہیں، بلوں کا وہ محتاج نہیں، ساری محتاجی بندے کے لیے ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی کا محتاج نہیں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، جھولی پھیلا دی، انداز دیکھو کس طرح دعا مانگی ہے، بے موسم پھل اگر مریم کو دے سکتے ہیں ہمیں بھی دے، قدرت تو تیری ہے، علی کل شیء تو قدیر کا مالک ہے، بے نیاز ہے تیری ذات، عطا فرما۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، مولا مجھے بچہ عطا فرما، میری گود ہری کر دے، میری جھولی ہری کر دے، میری جھولی بھر دے، میرا دامن بھر دے، مجھے بھی ابا کہنے والا کوئی ہو، میں بھی بیٹا کہہ کر کسی کو بلاؤں۔ اے زکریا علیہ السلام، کیا تمہاری کوٹھی بنگلہ ہے جو تم بارش مانگ رہے ہو؟ کوئی جائیداد ہے؟ مربوں جاگیروں کا مالک بنانا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، یریثنی ویرث من آل یعقوب، مجھے جو انبیاء کرام سے علم ملا ہے میں وہ علم کسی کو دے کے جانا چاہتا ہوں، اور غیر لوگ لیتے نہیں، میں اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہوں، میرا بیٹا ہو میں اسے پالوں سنبھالوں اور وہ قدر کرے اس علم کی جو نبی کا علم، نبوت کا علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اندازہ لگاؤ، عقل نہیں مانتی، دماغ نہیں مانتا، سائنس نہیں مانتا، ٹیکنالوجی نہیں مانتی،